ٹاپک جو بھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ایک آنے والی فلم ہے باربی کے نام سے, وچ واز آل دا ریج ان دا یو ایس, اینڈ اب یہاں پاکستان میں بھی غالباً پنجاب میں تو بین ہو گئی تھی لیکن کچھ جگہوں پہ پھر بھی اس کی اسکریننگ ہوئی ہے. کیوں اس پہ اتنا شور مچا؟ وجہ یہ تھی کہ باربی ایک بہت پاپولر برانڈ ہے اور ٹوائے کمپنی مٹیل کا ایک پروڈکٹ ہے. فار ڈیکیڈز دس ڈال ہیز بن دیئر, اینڈ پہلے تو وہ جو بچیاں تھیں وہ اب مائیں بن چکی ہیں جو اس سے کھیلا کرتی تھیں, اور اب وہ اپنی بچیوں کو فلم جو ہے نا دکھانے کے لیے لے کے جا رہی ہیں. تو انٹرنیشنلی اس نے باکس آفس میں کچھ اس کو ملا, لیکن جو ایشو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس بڑے ہی انسنٹ قسم کا برانڈ تھا اس کے ساتھ کچھ چیزیں منسلک کیں جس کو ہم کہتے ہیں ریڈیکل فیمنزم, جہاں پہ جو کانسیپٹس پروموٹ کیے گئے وہ تھا کہ بچے آپ کے نہیں ہونے چاہیے, شادی ایک بری چیز ہے, آل مین آر ایول اینڈ آر ہیئر ٹو ڈسٹروائے دا ورلڈ. اس کے علاوہ یہ کہ جتنے بھی جو ریڈیکل فیمنزم سے ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں ان کو پش کیا گیا ہے, اور بڑا ہی وہ بلیک اینڈ وائٹ قسم کا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مردوں کی وجہ سے دنیا برباد ہو رہی ہے اور عورتیں جو ہیں وہ اس کو اٹھا رہی ہیں. سو دس از دا کائنڈ آف narrative that was continuously pushed, apart from the fact کہ اس میں بہت ہی inappropriate قسم کا LGBTQ related homosexual related humor بھی تھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ فلم جو تھی نا, ویسے اس کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ ٹیکنیکلی 6 سال کی, یعنی باربی سے کون کھیلتا ہے 6 سال کی بچی سے لے کے تقریباً 10-11 سال کی بچی ہوگی, تو اس کی ٹارگٹ آڈینس تھی 6 سے 11 سال کی بچیاں اور ان کی مائیں. لیکن جو مائیں اب سنیما جا رہی ہیں اپنی بچیوں کو ساتھ لے کے, اٹ از فار شیور دیٹ دس از ناٹ اپروپریٹ فار دس ایج گروپ. حالانکہ میں تو کسی ایج گروپ کے لیے بھی اپروپریٹ نہیں سمجھتا, لیکن بہرحال دا کائنڈ آف کانٹینٹ اٹ از. اینڈ بیسکلی جو بہت سارے مووی کرٹکس ہیں جنہوں نے اس کو ریویو کیا ہے, اور ایون نیوز پیپرز اینڈ میگزینز لائک ورائٹی اینڈ سو آن, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی فلم کم تھی, جینڈر اسٹڈیز کی ماسٹرز کی کلاس تھی ریپڈ ان پنک. یعنی بیسکلی جو آپ کا وہ کمپلیٹ اٹر فیمنسٹ ایجنڈا ہے اس کو سمجھ لیں کہ آپ نے نا ایک باربی کا لبادہ اوڑھ کے بچوں کو بتانا چاہ رہے ہو اور ان کے مائنڈس کو آپ کرپٹ کر رہے ہو. تو سوال اب یہ ہے کہ جو کہ ہم لوگ جب بھی ایسی بات کرتے ہیں فیمنزم کے بارے میں تو ایک اور سوال آتا ہے کامنٹ سیکشن میں کہ جی آپ سارے ماشاء اللہ تبارک اللہ مرد بیٹھے ہوئے تھے اور آپ فیمنزم پہ بات کر رہے تھے, تو کوئی عورت آپ کو لانی چاہیے تھی. تو اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے میں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتا ہوں, جس کال ایم ڈبلیو اے. گائز آج کا جو ایم ڈبلیو اے سیکشن ہے کال ایم ڈبلیو اے, اس میں ہم لوگ کچھ بہت ہی نامور خواتین کو کال پہ لیں گے اینڈ ویل گیٹ دیئر فیڈ بیک آن دا باربی فلم اینڈ اباؤٹ فیمنزم ایز ویل ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. الحمد للہ جی, ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر کنول کیسر موجود ہیں, اور ماشاء اللہ یہ پیرنٹنگ پہ بہت کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ بہت سارے جو فیمیلس کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بہت بات کرتی ہیں. شی از بن ڈوئنگ دس فار مینی 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 ایئرز ناؤ. تو الحمد للہ یہ ایک بہت بڑی اتھارٹی مانی جاتی ہیں اس ٹاپک پہ. تو اس لیے ڈاکٹر کنول کیسر ویلکم ٹو دا شو سب سے پہلے. اور آج ہم آپ سے کچھ تلخ سوالات کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ فیمنزم سے ریلیٹڈ. ریسنٹلی ایک فلم آئی, آپ کو ضرور پتہ چلا ہوگا, باربی کے نام سے. اٹ اپیرنٹلی سیمس ٹو بی پروموٹنگ فیمنزم اینڈ اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. تو میں چاہوں گا ذرا آپ اپنا اس پہ ذرا ٹیک دیں کہ کیا ایک ایسی فلم جس کے اندر بیسکلی آپ نے پریڈومنٹلی میل بیشنگ کی ہے, کیا یہی ویمنز رائٹس ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم باربی کی بات کرتے ہیں تو لانگ بیفور دا مووی ہم وہ وقت یاد کر لیں. مطلب ایٹ لیسٹ میں یاد کرتی ہوں کہ جب بچوں کے لیے جب کوئی ٹوائز لیتے ہیں تو بہت سی مدرز جو ہیں وہ باربی ڈال سے ہی بڑی ریلکٹنٹ ہوتی تھی. یعنی ہمیشہ سے ہمیں گھبراہٹ سی ہوتی تھی, اس لیے کہ ان ڈالس کو دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ یہ آپ کو جو ایک باڈی امیج ہے بس صرف اس کی طرف لے کر جا رہی ہیں. یعنی یہ وہ کوئی انوسنٹ ڈالس کبھی بھی نہیں لگی تھی. اور اب جب کہ یہ مووی بن گئی ہے اور اس کے بارے میں بہت ہائپ کریٹ ہوئی بھی ہے, تو اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے ریویوز لکھے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے. اور اب دیکھیں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں کچھ بھی, آئی مین لائک اسپیشلی آج کل تو آپ دیکھیں گے آئیڈیالوجیز چل رہی ہیں. اب باربی مووی کو ہم صرف مووی دیکھ کے نہیں لے سکتے نا, ہمیں مووی دیکھنی ہے, کوئی آرٹیکل پڑھنا ہے, کسی سے انٹریکٹ کرنا ہے. تو اب یہ جو گیم ہے نا یہ آئیڈیالوجیز کی ہے, جو جنگ ہے نا یہ آئیڈیالوجیز کی ہے. تو ہم کسی چیز کو بھی صرف آن دا فیس ویلیو انوسینٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ اٹس جسٹ اے فن مووی. اب انہوں نے پنک 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 کلر ڈال کے, اور ہر ایک کو ایکسائٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے پنک کلر پہن کے جانا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے. اس میں ہم دیکھیں کہ کتنا ڈس بیلنس دکھایا گیا نا. یعنی ایک طرف سے اگر ہم چلے فیمنزم موومنٹ کو بھی دیکھ لیں
تو اس موومنٹ میں کہا جاتا ہے کہ خواتین کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے, لیکن should these rights be given at the expense of men, یا ڈسہارمنی کریٹ کر کے سوسائٹی میں سسٹمز میں وہ دیا جائے گا. یعنی آپ جب بھی کسی ایسی خاتون کو دیکھتے ہیں جو کہ فیمنزم کی بات کرتی ہیں اور وہ ذرا سا اگر مرد کی میسکولینٹی کی بات کرو تو ان کو غصہ آ جاتا ہے اور ان کی حالت بری ہو جاتی ہے, تو کیا وہ بھی کوئی ایک ایکسٹریم بیہیویئر نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, بالکل ایک ایسا کنٹینٹ لا کر سامنے رکھ رہے ہیں جو کہ سوسائٹی کو مزید ایب نارمیلٹیز کی طرف لے کے جا رہا ہے, جو کہ بہت ہی ایک یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں ہاؤ دے آر گلوڈ ٹو دس کانسیپٹ. ان کو لگتا ہے کہ آج کے دور کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم ایسی مووی دیکھ لیں, اور جو ایسی سوچ ہے اس کے لیے ہم مزید آگے کی آگے کی طرف بڑھیں. یہ بتائیے گا کہ جو فار ایگزامپل اگر ہم ایک ایسا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ بچیوں کو خاص طور پہ, بیکاز اس کی ٹارگیٹ آڈینس پرائمرلی تو بچیاں ہی ہیں نا, ینگ گرلز ہیں, تو ان کو اگر ہم یہ بتاتے ہیں یا یہ نیریٹو دیتے ہیں کہ مدرہڈ از بیڈ, میرج از بیڈ, obsolete, you don't need a man in your life for anything at all, rather you can completely survive on your own, being very empowered as a woman. اس ٹائپ کے جو کہانی سنائی جا رہی ہے بچیوں کو, اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاشرے میں کیا امپیکٹ پاسبلی کریٹ ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ جو بھی ڈومیننٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں نا وہ انڈیویجولس کو شیپ کرتی ہیں, اور اس میں جو بھی آئیڈیاز ہوں, جو بھی ویلیوز ہوں, جو بھی بلیف سسٹم دیے جاتے ہیں وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بڑے سٹل طریقے سے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کیس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو چاہیے ایک ہارمنی ان دا سوسائٹی, یعنی کہ ایسی سوسائٹی ہمیں چاہیے جہاں پہ رسپیکٹ بھی ہو, میوچل رسپیکٹ ہو, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو, کمیونیکیشن پراپر ہو, ہر ایک کو ایکوٹی اور ایکویلٹی کا کانسیپٹ پتا ہو, فیئرنیس کا کانسیپٹ پتا ہو, اور یہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہو, فیملی کے لیول پہ بھی ہو, سوسائٹی کے لیول پہ بھی ہو, اور جو ایک نیچر ہمیں جس ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے اس طرح سے ہو. تو اب ہماری بچیاں جن کی آلریڈی سوچ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہر لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا, اگر ایک لڑکی گھر میں ہے اور وہ کہتی ہے اپنی ماں کو 15 to 17 18 ایئرس کی ایج گروپ پہ ہم دیکھ لیں, اور وہ مدر کو کہتی ہے کہ جی آئی شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈو وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, میں جہاں جانا چاہتی ہوں مجھے پرمیشن ہو, میں جو فون رکھنا چاہتی ہوں, میں راتوں کو جاگوں, میں جس کو مرضی ملوں, میں پڑھوں نہ پڑھوں, میں جیسا مرضی ڈریس پہنوں. تو اگر اس کو آلریڈی اس کے بلیف سسٹم میں یہ کرپشن ہے, یہ پرابلم ہے جو چل رہی ہے, اور اس کی بہت ساری ازمپشنز ہیں جس پہ وہ اپنی زندگی کو گزار رہی ہے, تو کیا ہو رہا ہے اب اس کے سامنے ایک پکچر ایسی لائی جا رہی ہے جس میں بالکل اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تم تو فیمنزم کی چیمپئن بن جاؤ, ماسٹر بن جاؤ, اور یہ جو پیٹریارکل سسٹم ہے یہ بہت ہی غلط سسٹم ہے, اور عجیب قسم کے کروسو قسم کے کانسیپٹ جو دیے جا رہے ہیں. تو کیا ہوگا, وہ اس کو تو کہ تو روح کو بڑی تسکین پہنچے گی کہ جو میں کرنا چاہ رہی ہوں میں کر رہی ہوں, اور مجھے ہر چیز کی پرمیشن ملنی چاہیے. اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ پورے انسان کے یعنی اپنے اندر باہر ہر جگہ ایک کرپشن لے کے آتا ہے. آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ سے فائنل کویشچن میں پوچھوں گا, وہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں, اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ہاؤس وائف بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک مدر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے معاشرے میں لوگوں کی تربیت اور اصلاح کا بھی کام کر رہی ہیں, اور الحمدللہ یو آر مینیجنگ سو مینی ڈفرینٹ رولز سائملٹینیسلی. ناؤ ہوتا یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ ان خواتین کو میں چاہتا ہوں آپ کیا پیغام دیں گی جو سمجھتی ہیں کہ ہمیں اپنی امپاورمنٹ کے لیے اسلام کے علاوہ کسی سسٹم کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس باربی مووی پہ جانے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم جا کے اپنی بچیوں کو بتائیں گے کہ یہ جو باربی والی امپاورمنٹ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جی ہمیں شاید ان کے دماغ میں یہ بات ہو کہ اسلام آپ کو اس طرح سے شاید نہیں رائٹس دے پا رہا. تو ان کو آپ کیا فائنلی میں چاہوں گا اس پہ کیا آپ کامنٹ کریں گی, کیا آپ ان کو نصیحت کریں گی, ایڈوائس دیں گی ان ماؤں کو جو اپنی بچیوں کو اس طرح کی لائن پہ لگانا چاہتی ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ I have lived a life جو کہ کوئی بات ہے جو باربی کے اس مووی میں یا ادر وائز جو اس وقت ہماری فیمنزم کی موومنٹس ہیں ان میں پورٹری کی جاتی ہے. I have lived with that ideology for a very long time. ٹھیک ہے, جب میں ینگ تھی تو اس زمانے میں اتنا ہائپ نہیں تھا, لیکن اسٹل ہم سمجھتے تھے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بھی اور ڈاکٹر بنتے ہوئے بھی ہم مردوں سے زیادہ مضبوط ہیں اور ہمیں یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. اور میں اپنے آپ کو بہت لبریٹڈ سمجھتی تھی, میں بہت اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ میں آزاد خیالی کی وجہ سے آگے پروگریس کر رہی ہوں.
لیکن جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور مجھے احساس ہوا کہ نہیں وہ بہت ہی ایک سپرفیشل سی چیز ہے اور میں آئی مین دیر آر مور چانسز آف می گیٹنگ انٹو ٹربل ایوری ویئر آن ایوری اسپاٹ بیکاز آف دیٹ. اور مجھے یہ لگا کہ جب میں نے اسلامک پرنسپل کو اپنی زندگی میں لاگو کیا میری لائف زیادہ آرگنائزڈ ہوئی ہے, میری زندگی میں زیادہ پروڈکٹیوٹی آئی ہے. مجھے بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کہیں پہ کسی جگہ پہ میرے گھر کے مرد میرے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں یا مجھے کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اکیلا نہیں جانا چاہیے. آئی فیل سو پروٹیکٹیڈ کہ اچھا یہ لوگ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ جگہ میرے لیے ایسی ہو سکتی ہے جہاں پہ مجھے کوئی پرابلم نہ آ جائے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پہ مجھے جو آزادی ہے, لبرٹی ہے, میں اس کو انجوائے کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے اس پوری بات کو سم اپ کیا اور یقیناً اسلام گیوز اس دا ریئل سولوشن ٹو آل دا رائٹس, چاہے وہ مردوں کے ہوں یا عورتوں کے ہوں, ایک کمپلیٹ سولوشن دیتا ہے. اور سب سے مزاحیہ بات اس وقت یہ ہے کہ جس طرح یہ مووی پورٹری کر رہی ہے کہ دا اونلی وے دیٹ مین کین بی ٹالریٹڈ ان اے سوسائٹی از وین مین اسٹارٹ آئیڈینٹیفائنگ ایز ویمن اور وہ ٹرانسجینڈر ہو جائیں. تو عجیب معاملہ جی. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کو ہم ضرور زحمت دیتے رہیں گے وقتاً فوقتاً, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی دن اسٹوڈیو میں بھی جوائن کریں گی فار ون آف آور پوڈ کاسٹ. سو جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس. may Allah subhanahu wa ta'ala bless you جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھیں جی ڈاکٹر کنول کیسر, اور اس کے ساتھ ہم اپنے نیکسٹ جو ہماری گیسٹ ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. ان کا نام ہے جی فاطمہ اسد, اور شی از این امریکن پاکستانی, ماشاء اللہ اکیڈمکس میں بھی ہیں, اور اس کے علاوہ اس وقت وہ نیو جرسی میں ہیں. تو انشاءاللہ ان سے بھی ہم لائیو بات کرتے ہیں. بہت سارا کام کر رہی ہیں بچوں کے لیے, خاص طور پہ ان کی تربیت پہ. سو لیٹس ٹیک ہر آن انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر فاطمہ, ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ڈوئنگ ویل. الحمد للہ سے بھائی, جزاک اللہ خیر. اچھا جی, آج بیسکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا مووی باربی, اینڈ اس سے ریلیٹڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے فیو تھنگس, جو کہ خاص طور پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے ایجنڈاز ہیں اور پوائنٹس آف ویوز ہیں جو بچوں کی اس اپیرنٹلی اٹس سپوز ٹو بی اے کڈس فلم, خاص طور پہ یو نو گرلز بٹوین دی ایجز آف 6 to 11, یہ کہا جاتا ہے کہ جی باربی کی آڈینس ہے. سو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یو نو مدرز اینڈ ڈاٹرز آف دس ایج گروپ وڈ بی گوئنگ ٹو دس پرٹیکولر فلم. Now the issue is کہ اس میں بہت ساری obviously themes ایسی ہیں جو کہ بہت inappropriate ہیں, and there is this overarching theme of you know going against the patriarchy and against motherhood, against marriage. So the first question I want to put to you is کہ mashallah you're in the US right now, you're very much familiar with different cultures. آپ پاکستان میں بھی آپ کا آنا جانا ہوتا ہے, آپ بہت ویل ٹریولڈ بھی ہیں, آپ بچوں کی تربیت پہ بھی بہت کام کر رہی ہیں الحمدللہ. ہمارے ساتھ بھی آپ یعنی یوتھ کلب کے ساتھ بھی آپ منسلک ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ چھوٹی بچیاں جن کو آپ اس ینگ ایج میں ایسا پرسیپشن دیتے ہو کہ سے نو ٹو میرج, سے نو ٹو ہیونگ چلڈرن, what type of impact does that put on kids or girls, and how is that good or bad for society? ضیاء بھائی, امپیکٹ تو دیکھیں اس میں اٹس ڈیفینٹلی نیگیٹو امپیکٹ. ٹھیک ہے, یہ بات ہم بہت کلیئر کر لیں, رائٹ. دیر از نو نیڈ فار فلاوری لینگویج ہیئر. بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے, ہماری ڈے ٹو ڈے لائفس امپیکٹ ہو رہی ہیں. اور میں اسے اسٹارٹ کروں گی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دس از میئر انٹرٹینمنٹ, چل آؤٹ, اٹس جسٹ اے مووی, رائٹ. دیز آر دا سیم پیپل ہو آر سیئنگ دیٹ فلم ہیز دا پاور to validate me. Film is a powerful tool of learning, right? Media and film in general, right? Yeah. So this is something that is that needs to be addressed, because the hypocrisy basically needs to be addressed. That, you know, especially I'm living in New Jersey right now. New Jersey میں اسلام آباد کو بھی میں اس میں شامل کروں گی, جہاں پہ ہمارا زیادہ liberal audience ہے وہاں پر. And these are the people who love talking about the power of media. They use the power of media to target families and children especially, right? اب اس کا اگر کسی نے بھی تھوڑی بہت بھی کلپس دیکھی ہیں, اس کی سناپسس اگر پلاٹ پڑھا ہے باربی مووی کا, they understand that it is not a kids movie. And why? ہم جب کہتے ہیں کہ کوئی چیز appropriate نہیں ہے بچوں کے لیے, وہ اس کا کچھ criteria ہوتا ہے, right? It has a PG-13 rating for a reason, but still is being encouraged and pushed into you know, people are encouraged to see it as a family, right? So that's one, basically common sense, right? The other thing is the messaging is very clear, like you said.
कि men basically predators हैं, they're very stupid, they're not smart enough to make their own decisions, and honestly women को भी ना, I'm actually offended being as a woman as well, that women are seen as these easily brainwashed entities, right? जो इतनी ज़्यादा impacted हैं by the decisions of men. And this is such a twisted narrative. Right, let's assume एक minute के लिए assume कर लेते हैं कि चले somebody who does not believe in a religion, right? If they just look around them in a society, in any functional society, they will see, okay, look, both men and women are working here. They need to carry out specific roles for this society to work, right? Neither of them can do it alone. But the marketing, starting from the marketing and the social media, and इस पे memes भी कितने बने हैं, even prior to the movie, coming out, all of this is targeted with the message that, hey, you know what? The patriarchy is crushing is the main problem, right? Men are the main problem. They're pushing this. Women who are choosing traditional gender roles are the problem. Right, women who are not, who are against this movie are not supporting women. Basically, that's it's so twisted. I don't even know how to say it. इतनी इनकी hypocrisies हैं, इतनी इनकी मतलब इसमें they confuse themselves that I don't even know which angle to talk about. There's so much to talk about here. Okay, so I wanted to ask you in particular because obviously you've seen a cultural shift, कि किस तरह से हम लोग Barbie एक ज़माने में was supposed to be मतलब relatively innocent I would say, and a lot of girls played with it. अब वो girls माएँ बन चुकी हैं जो Barbies के साथ खेला करती थी. So the thing is कि अभी जो for example इस movie के अंदर जो depiction है and also for the last maybe आप कह लो good 20 years I would say, जो male hero है ना, जो भी for example film में आ रहा है, you would notice probably कि वो hero जो है वो ज़्यादा वीकर भी होता जा रहा है और फेमिनिन ट्रेट्स भी ले रहा है और थोड़ा सा वो मैस्कुलिनिटी को शेड ऑफ भी कर रहा है अपनी, एंड टू द पॉइंट कि इस वक्त जो फॉर एग्जांपल बारबी मूवी के अंदर जो कैन का कैरेक्टर है वो ऐसी कोई अजीब सी चीज़ बन गया, एंड ऑल द मैन प्रीटी मच यू कैन अग्री कि वो सारे के सारे बहुत ही मतलब फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड इडियट्स दिखाए हुए हैं. एंड सो I mean, how does that kind of play into the mind of a girl, जो कि ये जिसको ये आप बता रहे हो कि all men are that, and then what is that leaving with the boys जो कि जिनको ये heroes दिए जा रहे हैं? These are the kind of heroes that now boys are supposed to look up to. तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें ज़रा enlighten करें कि how does that impact society at large? Exactly, Zia भाई आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे mention की है that I'll go back to my point where I say that film has the power to set trends and make or break a culture, right? आप अपने इर्द गिर्द देखें, this movie shows, like you said, like soft and powerless almost men, right? If you look around us in society, we see these very feminine men around us who are incapable of taking responsibility, who are incapable of leading nations, so दूर की बात है, अपनी family को भी lead नहीं कर सकते हैं, right? Who are incapable of making these decisions, these day-to-day decisions, right? Because उनको पीछे कर दिया गया है, right? हम ये जो feminism की जो पूरी movement है, right, this whole narrative, women's rights and everything, you're getting so many of those rights, I'll use that in quotes, that where are the men's rights, right? If I have any, हम वो बात करते हैं ना जब औरतों के हकूक़ की बात आती है कि अगर आपकी अपनी बेटियां नहीं हैं, आप खुद औरत नहीं है, कम से कम आपकी माँ तो है ना एक, राइट? मतलब आप अपनी माँ का सोचें और फिर मतलब औरतों का आप साथ दें. Well, I will flip this and say the same thing. If you have a father, if you have a brother, if you have a son, if you have a student even, you should be offended by the way men have been portrayed in this film. Right? Yeah. They are really, do you really believe that all of these men are either stupid or either they're predators? मतलब अगर औरतें leadership position में नहीं होंगी तो बस मतलब everything is just going to go wrong, right? That is it's such a twisted narrative. Right? When Ken started, when it was made as a doll, it was made as Barbie's husband.
right? जब हम छोटे होते थे, this was, we had a happy family, dolls हम खेलते थे, right? This was what it was supposed to be. एक बारबी है, एक अम्मा है, एक अब्बा है, and then उनकी शादी होती है, and all of that, and then you have a family, and you have daily family things that are going on, right? But now you see, I think you liberals, and they keep talking about trigger warnings and being offended by things, right? Well, I'm offended by their imagery. मुझसे वो clip देखी भी नहीं गई because I currently have a newborn. I was very triggered कि वो dolls को लेके उनको literally smash करें, their baby dolls. Yeah. As soon as this new Barbie comes, they're smashing these baby dolls. They're rejecting everything that has to do with motherhood. Matlab, why the extreme, right? If why can't you play with this doll and just not destroy your other baby doll as well, right? So they're always talking about this. They just basically जो मुझे समझ आई ना ज़िया भाई, that they want वो offend हो जाए, it's important, like it's really a big deal. मगर हमें वो हक नहीं offend होने का, right? We cannot choose motherhood, right? We have to go by their narrative, and it's such an extreme narrative. True. अच्छा ये लोग मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा कि यू राइट कि इन्होंने शुरू में ये बात की कि पहले इन्होंने कहा कि it's going to be an amazing movie that will discuss politics, and it will talk about some very key issues, and it will try to raise awareness and all of that stuff. And when they were called out for having such a flop kisam ka political narrative inserted into a kids film, then they started saying ke oh, but it's just a film, and aap log itne offend kyun ho rahe ho, and it's just a bunch of toys, and you're taking things too seriously. Halake they were the ones who actually said that this is an epic masterpiece, a class in gender studies and all of that stuff. Now ho ye raha hai कि now the way that things are transitioning, वो हुआ ये कि in order for the Barbie world to exist or become prosperous, the only way men can be a part of that world is if men start identifying as women. So you have this transgender Barbie, एक male है, biological male है, वो actually एक female का role play कर रहा है. So this is the kind of society that they're showing you कि मेल भी नहीं चाहिए, फीमेल भी नहीं चाहिए, बस ये ट्रांसजेंडर हो जाएं सारे के सारे, और मर्द जो है वो या तो छुट्टी करें या अपने आप को औरत क्या क्या आइडेंटिफाई कर दें, देन वी विल रिस्पेक्ट देम, लव देम, एंड टेल देम कि LGBT राइट्स मैटर एंड ऑल ऑफ दैट. तो अब तो वो फेमिनिज्म से भी आगे बात चलेगी. इट्स गॉन अप टू दैट LGBT स्टफ दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट. तो इसके बारे में अपने फाइनल थॉट्स दीजिएगा. आई वुड लव टू हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू इंशाल्लाह ऑन दिस. It's me, Zabhai. Most of the people who follow me, they know that I've worked on this as well with your Muslim kids. We have a whole segment on sticky situations that talks about how to have these conversations with kids, right? उसमें हम यही बात बार-बार कहते हैं that, keep our kids away from this, right? Keep our kids away from all of this nonsense, right? हम पे आप क्यों मुसलत कर रहे हैं ये एजेंडा? मतलब क्यों? This is where we have to go. Right? If we are still just, again, I think in my last talk I was here, I talked about critical thinking. Yeah. Right? Everything is connected to blind following, right? Following the latest hashtag, right? Most people who are saying, most people don't dive deeply. They look at things at a very surface level, right? And that is exactly the issue. Abhi yahan par, for example, I don't know Islamabad mein kya halat hain, Allah khairi kare, but in New Jersey, everything is covered in pink, right? It's like the new rainbow. Yeah. Right? It's like this June just passed. June में Pride Month की सारी चीजें थी. Now everything is covered in pink, right? You have Barbie themed parties going on, right? It's just why? Because it is the latest hashtag, right? तो ये latest hashtag follow करते करते ना हम इस point पर आ गए जहाँ पे our kids are personally being attacked, and you have to do your research. Reach out to people who are working on these resources, right? And if you don't know how to go about this, find these resources, help yourselves out. You need to take action as parents. You need to take action, right? अगर बच्चा आपके पास आता है, आपको कहता है कि भाई लेटेस्ट मूवी है, हमने देखनी है, मैं बेसिकली पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज जाग जाएं. This is not the time. This is not. अब हम उस तरह नहीं रह सकते जैसे हमारे पेरेंट्स रहते थे, right? कंप्यूटर्स आए, पेरेंट्स को पता ही नहीं चला, हमने सब कुछ किया कंप्यूटर्स पे, right? This is not the time. We cannot afford that anymore. We cannot afford passive parenting anymore. So parents की जितनी responsibility है उनको हमें तक वो click नहीं हो रहा, वो उनको समझ नहीं आ रही है.
کہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی, کتنی بڑی بڑی چیلنج اسے فتنے کا دور, مطلب کہ فتنے کے دور میں ہیں ہم. صحیح بات ہے. So honestly, you know, I don't want to overwhelm anybody, but it's also a wake-up call, right? ہم کیوں اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, right? Because again, ایک چھوٹی سی toy, just a toy, has become so big. You know, اگر آپ کا بچہ, اگر آپ, especially with the boys, you know, girls کا چلو I can understand. But if your kids are, you know, now they can't even wear pink. پہلے تو چلو پنک کرتا بھی پہلے کوئی سوچتا بھی نہیں تھا. Nobody thought twice about it. But now it has a meaning to it. Now it has become a symbol. So, you know, I would just tell, you know, parents to please have these conversations with their kids. Please wake up, check their content. What are they doing, right? Don't just say yes because their friends are doing it, you know? So please just, you know, become critical thinkers. Stop and pause before you make any decision. So true. Thank you so much. And Jazakallah khair, Sister Fatima, for sharing these wonderful thoughts with us. And it's so true that it's very important that parents have to take an active role now. We can't just afford to kind of sit back and snooze while our kids are indoctrinated with this kind of messaging. اینڈ میں باقی سارے اپنے ویورس کو, لسنرس کو بتاؤں گا کہ ڈیئر مسلم کڈس کو ضرور چیک آؤٹ کریں. ان کی جو ہے ویب سائٹ, اسپیشلی جو سیریز جس کا سسٹر فاطمہ نے ذکر کیا ہے, اسٹکی سچویشنز, دس از ایگزیکٹلی آن دس پرٹیکولر ٹاپک, جہاں پہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان ٹیبو قسم کے ٹاپکس پہ بات کر سکتے ہیں. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اٹس بین اے پلیزر ہیونگ یو, اینڈ ان شاء اللہ آئی ہوپ کہ فیوچر میں بھی ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے, اینڈ ول کیپ کالنگ یو ٹو دا شو فار یور ویلیبل فیڈ بیک از ویل ان شاء اللہ. سو جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی گائز, یہ تھیں سسٹر فاطمہ. اب ہم آتے ہیں اپنی تھرڈ اور لاسٹ کالر کی طرف, وچ از none other than سسٹر سارا چودھری. doesn't need any introduction whatsoever. پہلے فلم انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ رہیں, ایکٹنگ کے اندر رہیں, اور اب ماشاء اللہ وہ دین کی بہت خدمت کر رہی ہیں, دین کا بہت کام کر رہی ہیں. سو لیٹس ہیئر فرام سسٹر سارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر سارا, آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. آئی ہوپ آپ بھی ٹھیک ہوں. اللہ کا کرم. جی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اٹس این آنر فار اس کہ آج آپ نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے. آپ سے جی لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. آپ کا چونکہ اپنا بھی تعلق رہا میڈیا انڈسٹری کے ساتھ, یو آر ویری مچ اویئر آف دا پاور آف میڈیا, دا پاور آف موویز, دا پاور آف ڈراما سیریلس. میں آپ سے پوچھوں گا اسٹریٹ اوے, ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ کیوں یہ اتنا یہ باربی مووی کے بارے میں شور شرابہ لوگ کر رہے ہیں, کیوں لوگ اتنا اس کے بارے میں فس کر رہے ہیں, کیوں لوگ اس کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. Isn't it just a movie? Isn't it just entertainment? Your thoughts on that, please. اگر میں کچھ سال پہلے جاؤں تو ڈیفینیٹلی کبھی بھی ان چیزوں پہ اس طرح سے غور نہیں کیا تھا, اور واقعی ہی ان کو ایز انٹرٹینمنٹ بس سمجھ آتی تھی کہ بس ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے, اینڈ دیٹس اٹ, آرٹ ہے, اینڈ ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. لیکن اب جا کر جب کہتے ہیں نا انسان کو ایک ٹائم آتا ہے جب آپ چیزوں کو دوسرے رخ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور ان کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, اور پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک چیز یا دو چیز ایسی آ گئی کہ اس میں آپ کو لگا کہ کوئی پروپیگنڈا ہے یا کوئی مشن ہے اس چیز کے پیچھے, تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں یہ شاید بس ویسے ہی کسی نے ٹرائی کیا and all that. لیکن پھر آپ جب اس کو ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسری چیز, ہر دوسری مووی, ہر دوسرا ڈرامہ ایک اسپیسیفک ایجنڈا کے اوپر بنایا جا رہا ہے کانسٹینٹلی, تو دین آف کورس یو اسٹارٹ رجسٹرنگ اٹ اینڈ نوٹسنگ کہ کوئی ریزن ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نہیں, دو نہیں, 10, 12, 13, مطلب ایک لسٹ لمبی جا رہی ہے, اینڈ ناٹ جسٹ ان ہالی ووڈ بلکہ now in Bollywood, and also we can see that now in Pakistan as well. Things are being focused on some specific agendas, especially when it comes to movies. چلیں آپ ریلیز نکال رہے ہیں, چلیں جی آپ کوئی مارچز کر رہے ہیں, چلیں آپ کوئی کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کوئی ایونٹ کر رہے ہیں, اوکے ٹھیک ہے, آپ کی پرسنل چوائس آپ کر رہے ہیں. لیکن موویز, ڈراماز, کانسٹنٹلی آپ ایک ہی سبجیکٹ کو پیچھے پکڑ کے اس کے پڑ گئے ہیں, اور پھر سم ٹائمز ایسی بھی چیزیں ہیں جہاں پر مے بی اٹس ناٹ ایون نیسیسری, ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ تو ابھی ریسنٹلی بھی اٹ کیم ٹو مائی نالج کہ پاکستان کے بھی ایک چینل پہ کوئی سیریز ابھی گئی ہے جو کہ 5-6 ایپیسوڈس کی تھی, ٹھیک ہے, اور
उसका बाकी तो जो भी कॉन्सेप्ट और स्टोरी थी, जो भी ट्रायंगल वगैरह, लव ट्रायंगल वगैरह, लेकिन उसमें भी जो है ना वो एक पार्ट ऐसा जरूर डाला गया था जिसका कोई ताल्लुक नहीं था और वो नेसेसरी नहीं था, वो जरूरी नहीं था, बट उसको वहां पे फिर भी मेंशन किया गया। तो ऑफ कोर्स फिर इस वजह से ही बड़ा जरूरी है, जिस तरह देखिए हम जब बचपन में थे ना तो उस वक्त पेरेंट्स को जो सबसे ज्यादा चीज बुरी लगती थी, समझ आती थी, उन्हें लगता था कि ये जो लड़का लड़की का दिखाया जा रहा है, शादी से पहले मिलना जुलना, आपस में नाचना गाना और ये वो, तो वो हमें समझाते थे, ठीक है, हमेशा बिठाते थे कि बेटा ठीक है मूवीज आती हैं, ये होती हैं, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं हो रहा। तो ऑफ कोर्स जब अब इतने बड़े एजेंडास के ऊपर काम हो रहा है, बारबी मूवी है या नेटफ्लिक्स की, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है सीरीज और मूवीज आर फुल ऑफ LGBTQ एंड एवरीथिंग। तो ऑफ कोर्स ये हमारे ऊपर, मेरे ख्याल से, चले आप जो है ना हमारे मौलवी होने को अगर साइड पे भी कर दें कि जी हम तो मौलवी, पता नहीं हमारा दिमाग खराब है कि हम एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, बट अगर मैं अपने आप को एज ए बीइंग मदर भी देखती हूँ तो मुझे बड़ा जरूरी लगता है कि जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत की, ड्रामाज आते थे, मूवीज आते थे, लेकिन वो हमें बताते थे, फिर समझाते थे कि बेटा इसमें ये चीज ठीक है लेकिन ये गलत है, ये नहीं सही है, अच्छे लोग ऐसे नहीं करते, एसेट्रा एसेट्रा। तो मुझे लगता है कि बीइंग अ पेरेंट इतनी तो शायद हमें सेंस होनी चाहिए, और जो थोड़े बहुत भी, अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा हम आलिम नहीं हैं, तो तब भी हमें इतनी तो समझ आनी चाहिए कि ये कुछ पॉइंट्स जो हैं ये नहीं है, ये सही नहीं है, और ये एक एजेंडा है या एक काम किया जा रहा है, एक मिशन पे कुछ लोग हैं। तो आई गेस आई फील कि वी नीड टू notice it and talk about it with our kids as well and also with our society as well, ताकि हमारे जो youngsters, जो youth है, वो aware हो इसके बारे में। जी सारा, मुझे बताइएगा ये जो फिल्म है ना, इसमें जो ओपनिंग सीन है इसका, उसमें इन्होंने जो क्लिप्स दिखाए उसमें ये था कि बच्चियां हैं कुछ, और वो ये बेबीज़ जो होते हैं ना उनके साथ, वो जो बेबीज़ की जो डॉल मिलती है उनके साथ खेल रही हैं। बिकॉज आपको पता होगा पुराने वक्तों में और आज भी बहुत सारे ऐसे बेबीज़ वाले टॉयज़ मिलते हैं, बेबीज़ वाली डॉल्स मिलती हैं, वो बेसिकली उनके साथ बच्चे खेलते हैं। आई थिंक शुरू से उसका एक उसके पीछे हिकमत ये थी कि बच्चियां जब बेबीज़ के साथ खेलती हैं तो उनके अंदर वो मदरहुड की फीलिंग्स जो हैं वो जागती हैं, फिर वो अपना एक टी सेट लेती हैं, फिर वो चाय पानी का वो काम कर रही होती हैं, घर सजा रही होती हैं, दे लाइक टू प्ले मदर और प्ले दैट रोल, यू नो, और उसमें वो बड़ा इन्जॉय भी करती हैं, एंटरटेन भी करती हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर स्टार्टिंग का जो सीन है उसमें उन्होंने क्या किया कि वही बच्चियां जो हैं वो लिबरेट हो रही हैं, वो अपने इन जो बेबीज़ हैं इनको ज़मीन पर स्मैश करके इनको तोड़ रही हैं, और जो नई बारबी जो डॉल आई है उसको एम्ब्रेस कर रही हैं कि नाउ वी आर एम्पावर्ड एंड वी आर एमेंसिपेटेड एंड वी फील लाइक दिस एंड दैट। तो ये बड़ी पावरफुल इमेजरी है, यानी जब हम मीडिया की बात करते हैं तो बड़ा पावरफुल इमेज है ये कि बच्चियां जो हैं वो बेबीज़ को स्मैश करके मार रही हैं लिटरली। इसमें वो फेमिनिस्ट अबॉर्शन का भी एक टच आ रहा है, फिर वो जो मदरहुड को बिलिटल करने वाली बात भी आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आखिर औरतों के हकूक़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें वाई आर वी थ्रोइंग मदर्स अंडर द बस, यानी हम मदरहुड को क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम बीवी होने को क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जबकि हमारा दीन हमें कहता है कि माँ के पैर तले जन्नत है, माँ का रुतबा जो है वो बाप से भी 3 गुना ऊपर, वो हमारा रिस्पेक्ट और प्यार और मोहब्बत डिज़र्व करती है। तो आखिर इनको क्या पड़ी हुई है कि ये फेमिनिज़म के नाम पे, हकूक़ निस्वा के नाम पे मदरहुड को और मैरिज को एक बहुत ही निचली सतह की चीज समझते हैं या एक बड़ी अबॉरेंट चीज समझते हैं? जावेद, प्रॉब्लम यही है ना कि एक तो अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको ये हिकमत अता करे कि हम सब जो है ना वो लाशऊरी में अपनी जिंदगी ना गुजारें, बल्कि एक बाशऊर इंसान बने और खुद कुछ चीज़ों पे ना गौर व फिक्र करें और उसको समझने के काबिल हो। पहली चीज़ ये कि पहले इनिशियली इतना ज़्यादा खुद मीडिया ने, मतलब किसी के जहन में खुद तो नहीं आया होगा ना कि आओ उठ के एक औरत को जो है ना वो एक सब्जेक्ट बना देते हैं और उसको जो है ना वो एक दिखने की और बिकने की चीज बना देते हैं। ऑफ कोर्स मीडिया ने इस चीज को बार बार दिखाकर इतना हाईलाइट करके पहले तो जो है वो मर्दों को जो है ना एक स्पेसिफिक चीज में डाल दिया कि नहीं, अगर तुम्हें औरत चाहिए तो वो एक स्पेसिफिक ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, फला होनी चाहिए। बट समहाउ उससे जाहिर सी बात है फिर भी कोई घर, मुझे नहीं लगता कि इतने बर्बाद हुएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं औरत जो है वो होम मेकर है और वो चीज़ों को संभाल ही लेती है, कुछ ना कुछ चला ही लेती है। नाउ व्हेन दे नोटिस एंड रियलाइज, मेरी ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर्स, उनको ये रियलाइजेशन हुई कि ये जो मेन जिसको हमें पकड़ना चाहिए ना वो औरत है,
کیونکہ عورت نے جیسے تیسے بھی کر کے نا گھر کو چلا لینا ہے, اس نے اپنے بچوں کو بھی کر کے ایک سوسائٹی کھڑی کر لینی ہے, ایک معاشرہ چلا لینا ہے, ایک اچھا سلجھا ہوا سمجھدار معاشرہ ایک ماں نے چلا لینا ہے. سو اس وجہ سے مطلب بار بار کہیں نہ کہیں سے زبردستی, یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز, یعنی اگر میں اپنے گھر میں اس وقت سکون میں بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے سب کچھ مل رہا ہے نا, تو تب بھی آف کورس اف آئی ول بی واچنگ آل دس کانٹینٹ اگین اینڈ اگین, تو کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں, اور کہیں نہ کہیں میں اٹھوں گی ایک دن اور میں کہوں گی کہ ہاں نہیں میرے ساتھ تو سب زیادتی ہو رہی ہے, میں کیوں نہیں جاب پر جا سکتی, مجھے بھی باہر جانا ہے, مجھے بھی دنیا دیکھنی ہے, ایٹسٹرا جو ہمیں فیڈ کیا جا رہا ہے اس وقت. تو بیسیکلی جو مائیں ہیں, جو بیویاں ہیں, جو بیٹیاں ہیں, جو بہنیں ہیں, جو بیسیکلی ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ, بیکاز دیکھیں ہم ویسے جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں کسی کی, جو انسان بہت ڈپریسڈ ہو یا جس نے بہت لوز کر دی ہو, تو ہم ان کو بار بار یہ چیز کے اوپر موٹیویٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے اپنے آپ کو جانے پہچانے, اینڈ لک انٹو یورسیلف, یو آر مور دین دس, ٹھیک ہے, بی کانفیڈنٹ, یو کین ڈو لاٹ آف تھنگ, آپ بہت لائف میں آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے اسکلز ڈالے ہیں, دس اینڈ دیٹ, یو نو, تو ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یو آر مور دین دس اینڈ یو کین ڈو اے لاٹ آف ان یور لائف, بٹ آف کورس ان اسٹیئنگ ان یور باؤنڈریز اینڈ اسٹل یو ہیو لاٹس آف اپرچونیٹیز. جزاک اللہ خیر. میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی پازیٹیو طریقے سے آپ اپنے تمام رولز کو مینیج کریں, اینڈ آئی تھنک کوئی بھی لوگ جو آپ سے پہلے سے یعنی آپ سے واقف ہوں کہ یو ماشاءاللہ لیفٹ دی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, دا شوبز انڈسٹری ایٹ دا پیک آف یور فیم اینڈ کریئر اینڈ آل آف دیٹ, فار واٹ, آپ نے دین کو پڑھنا شروع کیا, آپ کی فیملی ہے ماشاءاللہ, آپ ایک وائف بھی ہیں, آپ ایک ماں بھی ہیں, آپ ایک کاؤنسلر بھی ہیں, آپ ایک مینٹور بھی ہیں ماشاءاللہ, اور جس طرح سے آپ ان تمام رولز کو بیلنس کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. یو ریئلی این انسپریشن فار اے لاٹ آف ینگ گرلز آؤٹ دیر. فائنلی سے سارا میں آپ سے بس ایک بریفلی ایک کوئک فیڈ بیک آپ کا لوں گا. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہاولپور کا ایک کیس سامنے آیا, اسکینڈل آیا, جہاں پہ بچیوں کے ویڈیوز یعنی بتایا گیا کہ تقریباً 5,000 سے زائد ویڈیوز برآمد ہوئے, اور ان کو بلیک میل کیا گیا, اور انہوں نے نمبروں کے پیچھے یا جو بھی کوئی وجوہات بنی ان کے پیچھے ان کو بہت ایکسپلائٹ کیا گیا. ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم شو میں اس کے اوپر بات کر رہے تھے, تو میں چاہوں گا کہ بریفلی میں آپ سے ذرا ایک تھوڑا سا بس ایک نصیحت لے لوں ان لڑکیوں کے لیے جن کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ہراس کیا جاتا ہے کسی نہ کسی فیور کے عوض, کیونکہ آپ کا اپنا تعلق میڈیا سے رہا, اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میڈیا میں بھی یہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے ینگ ایکٹریسز کے ساتھ, ینگ ماڈلز کے ساتھ, ادر جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, ڈانسرز وغیرہ, ان کے ساتھ, کہ ان کو تب تک وہ رولز, وہ بڑے پوزیشنز وغیرہ آفر نہیں کیے جاتے جب تک کہ وہ کسی خاص پروسیس سے نہیں گزرتی. اور یہی معاملہ چلے پہلے تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں تھا, اب یہ اللہ معاف کرے یہ ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کو نمبر نہیں ملیں گے, آپ کو CGPA آپ کا نہیں اوپر جائے گا وغیرہ وغیرہ, جب تک آپ کوئی خاص فیورز نہیں کرتے ٹیچرز کے ساتھ, پروفیسرز کے ساتھ, یا جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ. تو میں چاہوں گا بریفلی آپ بس یہ بتا دیں, ان بچیوں کو کچھ ایڈوائس کر دیں کہ آخر اگر وہ کسی اس سچویشن میں پھنس جاتی ہیں, ٹریپ ہو جاتی ہیں, تو وہ کیا کریں. دیکھیے بچیوں سے زیادہ نا میں پیرنٹس کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جہاں پر ہمارے سراؤنڈنگز میں ہر طرف ہر چیز اب اتنی اوپنلی بولی جا رہی ہے, کہی جا رہی ہے, کہ ایون پاکستان کے میڈیا تک پر اب کوئی شرم و حیا یا ان چیزوں کی کوئی وہ نہیں رہی ہے, ہر چیز دکھائی جا رہی ہے. تو آئی وڈ ریکویسٹ دا پیرنٹس ٹو گیو دیئر ڈاٹرز اسپیشلی, اینڈ بوتھ ایکچولی, بیٹے بیٹی سب کو, یہ بیسک سمجھ اور بیسک ایتھکس اور کانفیڈینس ضرور دیں پلیز, کہ آپ کچھ بھی ہو جائے آپ کی زندگی میں, آپ کی باؤنڈریز ہونی چاہیے. کہ اس حد سے زیادہ اگر مجھے کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے رہا ہے, مجھے کوئی پوری شہنشاہ جو ہے نا کسی ملک کی بھی دے رہا ہے, تو مجھے اس باؤنڈری سے آگے نہیں جانا. یہ میری ڈگنیٹی ہے, میں نے اس ڈگنیٹی کو نہیں کھونا ہے. ہمیں انہیں وہ کانفیڈینس سکھانا ہے. اور یہ اصل میں بات وہی آ جاتی ہے نا ضیاء بھائی, کہ یہ میٹیریلزم ہمارے اندر, کہ ہمارے گولز جو ہیں وہ ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ کر دیے گئے ہیں دنیا سے ریلیٹڈ, کہ ہمیں یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کر رہی ہیں, بلکہ ہمیں وہ زیادہ میٹر کر رہا ہے کہ ہمارے نمبرز, ہمارے مارکس, یا ہماری ڈگریز, یا ہماری پوزیشنز, یا ہماری جاب, یا ہمارے رولز, وہ ہمیں اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے مائنڈ میں کر دیے گئے ہیں بچپن سے, کہہ کہہ کے کہ تم بڑے ہو کے ڈاکٹر بنو گے, تم نے بڑے ہو کے امیر آدمی بننا ہے, تم نے بڑے ہو کے کامیاب بننا ہے, کہ وہ ڈگنیٹی اور یہ باؤنڈریز ہم نے بچوں میں ڈالی ہی نہیں ہے, کہ ان کو وہ سینس ہی ان میں ختم ہو گئی ہے کہ کہاں پر دے ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ, کہاں پر دے ہیو ٹو پٹ اے اسٹاپ, کہ نہیں
یہ میں نہیں کر رہی ہوں, تم نے مجھے فیل کرنا ہے, تم نے مجھے جاب سے نکالنا ہے, تم نے مجھے یہ رول نہیں دینا ہے, تم نے مجھے کچھ بھی نہیں دینا ہے, آئی ڈونٹ کیئر, یہ میں نہیں کروں گی ایٹ لیسٹ. تو میں ان بچیوں سے زیادہ آئی گیس میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گی کہ ٹاک ٹو یور کڈس اوپنلی, اور ان کو بتائیں, ان کو سمجھائیں کہ بیٹا دس از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار یو. اس سے آگے آپ نے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا, پھر اس میں چاہے ہم ہی کیوں نہ اسٹیج پر لگے ہوں, کوئی ہمارے سر پہ کیوں نہ بندوق تان کے آپ کو کہہ رہا ہو کہ بھائی یہ کام کرو, آپ بولو کہ یہ میں نہیں کروں گی ایٹ لیسٹ. تو آئی گیس پیرنٹس کا کمیونیکیشن بچوں کے ساتھ ان ٹاپکس اور ان چیزوں کے اوپر بہت میٹر کرتا ہے. سو ٹرو, تھینک یو سو مچ سارا, بہت ہی آپ نے اچھا فیڈ بیک دیا, اینڈ آئی ہوپ کہ تمام پیرنٹس یہ آپ کی بات سن رہے تھے کہ ہیونگ دیٹ ریلیشن شپ ود یور کڈز از ویری امپورٹنٹ, اور بچوں کا پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بہت اچھی آپ نے بات کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کو مزید بھی کبھی ہم انشاءاللہ زحمت ضرور دیں گے, اینڈ پرہیپس جب بھی کبھی آپ کا اسلام آباد چکر لگے یا آپ سے یہاں ملاقات ہو تو وڈ لائک ٹو انوائٹ یو ٹو دا شو ایز ویل, انشاءاللہ کہ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آپ تشریف لائیں اور پھر آپ سے یہاں پہ بات ہو. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, انشاءاللہ ہماری طرف سے اجازت ہے جی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.